والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. ماشاء اللہ کا لفظ قرآن کہتا ہے، اور اس کی تعریف میں اس مومن دوست کی تعریف ہو رہی ہے، اور مشرک کی، منکر خدا اور آخرت کی مذمت ہو رہی ہے. اب قرآن اس کی تعریف میں کہتا ہے کہ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار اپنی کوئی اچھی چیز، اللہ کی نعمت دیکھو تو ماشاء اللہ کہہ دو. اب یہ ماشاء اللہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ کوئی مولویت کا شعار تو نہیں کہ لوگ ماشاء اللہ کہنے سے لوگ کہیں مولوی کی مہر تو نہیں لگا دیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. ماشاء اللہ کے لفظی معنی ہے جیسا اللہ نے چاہا ویسا بنا دیا. اب جب انسان، حدیث مبارک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان کسی اللہ کی نعمت پر دل یا زبان سے ماشاء اللہ کہہ دیتا ہے تو اس نعمت کو اللہ ہر قسم کے نظر بد سے اور ہر قسم کے برے اثر سے محفوظ فرما دیتا ہے. اتنی سی بات کہہ دی. اور ایک اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب اپنی اولاد کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، اولاد کبھی بیمار نہیں ہوگی انشاءاللہ. اولاد کی طرف سے دکھ نہیں ملے گا. اولاد کو پریشان دیکھ کر ماں باپ کا کلیجہ پھٹے گا نہیں. اتنا سا عمل ہے، آسان سا عمل جو دنیا کے سارے ماں باپ کر سکتے ہیں. اپنی اولاد کو دیکھا تو ماشاء اللہ زبان سے یا دل سے کہا کہ اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کی امانت ہے. یہ سوچ کے کہا تو اولاد کو نظر نہیں لگے گی، اولاد کو وبائی بیماریاں نہیں چمٹیں گی. اسی طرح ہر اپنی اللہ کی عطا کردہ نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا. ابھی جو نظر لگنے کا کنسیپٹ یا نظریہ ہے، نظر بد لگنا، یہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو کسی چیز کو نظر لگنا برحق ہے. ایک روایت کا مفہوم بنتا ہے کہ نظر بد یہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا کے اندر بند کر دینے والی چیز ہے. کہ ایک جیتے جاگتے انسان کو نظر لگے اور وہ بیمار ہو کے گر کے مر جائے اور قبر میں اتر جائے. ایک خوبصورت جانور اونٹ ہے، گائے ہے، اس جانور کو بھی نظر لگے اور وہ بیمار ہو اور اس کو آخر ذبح کرنا پڑے. اونٹ کو ہنڈیا کے اندر بند کر دیا نظر بد نے. اس نظر بد کے پیچھے جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ کسی مخلوق میں، کسی نظر میں یہ صلاحیت یا طاقت نہیں ہے کہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے. اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی تعویذ، کوئی منتر، کوئی نظر بد، کوئی آسیب، کوئی جن، کوئی روح، کوئی بری چیز انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک رب نہ چاہے. یہ ایمان ہے، یہ توحید کا پیغام ہے. لیکن جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ اپنی صحت ہے، اپنا گھر ہے، اپنا کھیت ہے، اپنا کاروبار ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب انسان اس کو دیکھے اور اس کی خوبصورتی اور اس کا کمال دل میں آ جائے کہ بہت خوبصورت چیز ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت شاندار ہے، جب اس کی خوبی اور کمال آنکھوں میں جچے اور دل میں اترے اور دماغ میں بسے، اور پھر ساری توجہ اس چیز کی ذاتی حسن اور ذاتی کمال کی طرف ہی رہے کہ یہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ایسی خوبصورت ہے، ایسی اعلیٰ اور شاندار ہے، تو پھر اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے کہ تم نے جس چیز کو خوبصورت یا باکمال دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ اس کا ذاتی کمال ہے، یہ حسن اس کا ذاتی ہے، یہ صحت اس کی اپنی ذاتی ہے، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ سواری اس کی اپنی ذاتی ہے، حالانکہ اس کی اپنی تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو سب ہماری عطا ہے. اب اس باکمال چیز کو دیکھ کر توجہ اس چیز کے بجائے اللہ کی طرف جانی چاہیے تھی، لیکن یہ توجہ اللہ کے بجائے اپنی طرف کر رہا ہے. جیسے اس شخص نے کہا کہ یہ سارا، یہ باغات، یہ میری کمائی ہے، یہ میری محنت ہے، میری صلاحیت ہے، میں نے مہارت حاصل کی اور ایسے باغات آج یہاں کھڑے ہیں، بجائے اللہ کے اپنی طرف چیز کو مبذول کر دیا، اپنی طرف پھیر دیا. تو
تو اب ایسے موقع پر وہ نظر بد گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بن جاتی ہے، اور نظر بد برحق ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی بڑے حسین و جمیل غسل کر رہے تھے، نیچے تہبند باندھی ہے اور نہا رہے ہیں۔ کسی دوسرے مسلمان نے دیکھا اور دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اور کہا کہ واہ کیا جوانی ہے، کیا خوبصورت جوان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جن کو کہا تھا ایسے، وہ صحابی زمین پر گرے اور تڑپنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے پوچھا بتاؤ اس کو کس کی نظر لگی ہے، کس شخص نے اس کی تعریف کی تھی؟ تو معلوم ہوا کہ فلاں نے یہ جملہ کہا تھا، ان کو بلایا گیا، ان کو وضو کروایا گیا، اس وضو کا پانی اس بیمار صحابی کے اوپر بہایا گیا، اللہ پاک نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ نظر بد کا یہ علاج کروایا گیا۔ اور پھر نظر بد کی باقاعدہ دعائیں ہیں احادیث کے اندر، وہ دعائیں ہمیں مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ان دعاؤں میں سے آسان ترین دعا جو ابھی آپ کے سامنے سورہ کہف کی اس آیت نمبر 39 کے اندر پڑھی گئی کہ تم یہ کہو کہ ما شاء اللہ، اتنا کہہ دو، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پورا کہہ دیا تو بہترین، وگرنہ کم از کم ما شاء اللہ۔ اب پہلے سوچ اور تھی، پہلے سوچ یہ تھی کہ یہ میرا یا اس کا ذاتی کمال ہے، اس چیز کا ذاتی حسن ہے، لیکن جب ہم نے جملہ بدل کے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ، اب ساری توجہ اس چیز کی ذات کی طرف نہیں بلکہ اس خالق کی طرف ہے جس نے وہ کمال یا حسن اس چیز کو عطا فرمایا ہے۔ اس چیز کو تو نظر لگ سکتی ہے لیکن خالق کو نہیں لگ سکتی ہے۔ اس چیز کا کمال تو زائل ہو سکتا ہے لیکن خالق کی قدرت اور صفت میں زوال نہیں آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب جب ماشاء اللہ کہہ دیا تو اب عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا، سوچ بھی ٹھیک ہو گئی، سوچ اس چیز کے بجائے خالق عز و جل کی طرف مبذول ہو گئی۔ لہٰذا انشاءاللہ اب اس چیز کو کوئی نظر بد نہیں لگ سکتی ہے۔ نظر بد کا آسان سا یہ ایک نسخہ ہے، آسان سا ایک وظیفہ ہے۔ اب چاہے اولاد کو دیکھ کر کہا جائے، گھر کو دیکھ کر کہا جائے، امتحان میں اچھے نمبر آئے اسے دیکھ کر کہا، درخت پہ اچھا پھل لگ گیا اس کو دیکھ کر کہا، اگر یہ کہہ دیا ماشاء اللہ تو اب یقین کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ کوئی اور مسئلہ خدا نہ خواستہ ہو یا نہ ہو لیکن نظر بد سے وہ محفوظ ہو گیا۔